أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. معزز سامعین کرام، یہ عشرہ جو یکم ذی الحجہ سے شروع ہونے والا ہے اور 10 ذی الحجہ پر جس کی انتہا ہوگی، یہ سال کے 12 مہینوں میں بڑی ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ پارے عام میں جو سورہ فجر کی ابتدائی آیات ہیں، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، اس میں اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں، لیکن کسی چیز پر اللہ تعالیٰ کا قسم کھانا اس چیز کی عزت اور حرمت پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ فجر میں جن راتوں کی قسم کھائی ہے، اس کے بارے میں مفسرین کی ایک بڑی جماعت نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ اس سے ان 10 راتوں کی عزت و عظمت اور حرمت کی نشاندہی ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت کے اعمال کسی دوسرے دن میں اتنے محبوب نہیں ہیں جتنے ان 10 دنوں میں محبوب ہیں، خواہ وہ عبادت نفلی نماز ہو، ذکر ہو یا تسبیح ہو یا صدقہ و خیرات ہو۔ ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص ان ایام میں سے ایک دن روزہ رکھے تو ایک روزہ ثواب کے اعتبار سے 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، یعنی ایک روزے کا ثواب بڑھا کر 1 سال کے روزوں کے ثواب کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان 10 راتوں میں ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے، یعنی اگر ان راتوں میں سے کسی بھی ایک رات میں عبادت کی توفیق ہو گئی تو گویا کہ لیلۃ القدر میں عبادت کی توفیق ہو گئی۔ اس عشرہ ذی الحجہ کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا بڑا درجہ عطا فرمایا ہے، اور ان ایام کی اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہوگی کہ وہ عبادتیں جو سال بھر کے دوسرے ایام میں انجام نہیں دی جا سکتی، ان کی انجام دہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی زمانے کو منتخب فرمایا ہے۔ مثلا حج ایک ایسی عبادت ہے جو ان ایام کے علاوہ دوسرے ایام میں انجام نہیں دی جا سکتی، اور دوسری عبادت قربانی ہے۔ قربانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذی الحجہ کے 3 دن مقرر فرمائے ہیں۔ ان ایام کے علاوہ کوئی شخص قربانی کی یہ عبادت نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے ان احادیث کی روشنی میں علماء کرام نے صلاحت کی ہے کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے ایام عشرہ ذی الحجہ کے یہ ایام ہیں۔ ذی الحجہ کا چاند دیکھتے ہی جو حکم سب سے پہلے دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو قربانی کرنی ہو تو جس وقت وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھے اس کے بعد اس کے لیے بال اور ناخن کا کاٹنا درست نہیں ہے، چونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس لیے اس عمل کو مستحب قرار دیا گیا ہے کہ اپنے ناخن اور بال اس وقت تک نہ کاٹے جائیں جب تک وہ شخص قربانی نہ کر لے۔ بظاہر یہ حکم بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد نہ بال کاٹے جائیں اور نہ ناخن کاٹے جائیں، مگر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری جانیں قربان ہو کہ یہ حکم آپ نے اس لیے دیا تاکہ وہ لوگ جو حج بیت اللہ میں شریک نہ ہو سکیں ان کی تھوڑی سی مشابہت ان اللہ کے بندوں کے ساتھ ہو جائے جو حج بیت اللہ کی عظیم سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اور جس وقت میدان عرفات میں اللہ کے بندوں پر رحمت کی موسلادھار بارش ہو، اس ابر کرم کی چھیٹ ہم پر بھی پڑ جائے۔ ان ایام میں تیسرا عمل تکبیر تشریق ہے جو عرفہ کے دن نماز فجر سے شروع ہو کر 13 تاریخ کی عصر تک جاری رہتی ہے، اور یہ تکبیر ہر فرض نماز کے بعد واجب ہوتی ہے۔ وہ تکبیر یہ ہے:
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس تکبیر کو مردوں کے لیے متوسط آواز سے پڑھنا واجب ہے۔ چنانچہ مفتی اعظم مولانا محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تکبیر تشریق اسی لیے رکھی گئی ہے کہ اس سے اسلام کی شوکت کا مظاہرہ ہو، لہذا تکبیر ایسی ہو کہ مسجد گونج اٹھے۔ یہ تکبیر نماز عید کے لیے جاتے ہوئے راستوں میں بھی کہنی چاہیے۔ یہ تکبیر تشریق خواتین کو بھی کہنی چاہیے۔ اس میں عام طور پر بڑی کوتاہی ہوتی ہے اور عورتیں عام طور پر اس کا اہتمام نہیں کرتی۔ عورتیں بھی 5 روز تک یوم عرفہ کی فجر سے 13 تاریخ کی عصر تک ہر نماز کے بعد ان تکبیرات کے کہنے کا اہتمام کریں۔ البتہ خواتین کو یہ تکبیر آہستہ آواز سے کہنا واجب ہے۔ اور چوتھا سب سے افضل عمل ان ایام میں قربانی کا عمل ہے۔ یہ عمل سال کے دوسرے ایام میں انجام نہیں دیا جا سکتا، صرف ذی الحجہ کی 10، 11، 12 تاریخ کو انجام دیا جا سکتا ہے۔ ان ایام کے علاوہ دوسرے ایام میں کتنے بھی جانور ذبح کر لیے جائیں لیکن قربانی نہیں ہو سکتی۔ اس قربانی کی کتنی فضیلت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات سے معلوم ہوتا ہے۔ سنیے اور غور سے سنیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں جانور قربانی کرتا ہے، اس جانور پر جتنے بال ہیں، ایک ایک بال کے بدلے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو ان 3 دنوں میں خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے۔ جتنا زیادہ قربانی کرے گا اسی قدر اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم قربانی کرتے ہو تو جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے اور قرب تقرب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قربانی کا جانور قیامت کے دن میں اپنے سینگوں اور بالوں اور کھروں کے حاضر ہوگا، یعنی ان سب چیزوں کے بدلے ثواب ملے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں ایک خاص درجے میں پہنچ جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں اور آپ کو ایک مومن و مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ جاننا بھی چاہیے کہ اس خون کی، بال کی اور سینگ کی اور جانوروں کے ہڈیوں کی قدر و قیمت کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ بندے مومن یہ دیکھے بغیر کہ یہ بات عقل میں آ رہی ہے کہ نہیں، لاجیکل ہے کہ نہیں، صرف اللہ اور رسول کے حکم پر اس کے گلے پر چھری پھیر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، رحمت حق بہانمی جویت، یعنی اللہ کی رحمت نوازنے کی، دینے کی بہانے تلاش کرتی ہے، قیمت کا مطالبہ نہیں کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عمل کو اخلاص کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کے معنی ہے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی چیز، اور یہ لفظ قربانی قربان سے نکلا ہے اور لفظ قربان قرب سے نکلا ہے۔ تو قربانی کے معنی یہ ہے کہ وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا جائے۔ اس قربانی کے سارے عمل میں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہمارے حکم کی اتباع کا نام دین ہے۔ جب ہمارا حکم آ جائے تو نہ اس کے بعد عقلی گھوڑے دوڑانے کا موقع ہے، نہ اس میں حکمتیں اور مصلحتیں تلاش کرنے کا موقع باقی رہتا ہے، نہ اس میں چون چرا کی گنجائش ہوتی ہے۔ ایک مومن کا کام یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم آ جائے تو اپنا سر جھکا دے اور اس کے حکم کی اتباع کرے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس حکم آ گیا کہ بیٹے کو ذبح کر دو، اور وہ حکم بھی خواب کے ذریعے سے آیا،
اور چونکہ انبیاء علیہم السلام کا خواب وہی ہوتا ہے تو کیا وہ اس وحی پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں؟ اس لیے آپ کو یہ عمل خواب میں دکھایا گیا، اور جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، تو باپ نے پلٹ کر اللہ تعالیٰ سے یہ سوال نہیں پوچھا کہ یا اللہ یہ حکم آخر کیوں دیا جا رہا ہے، اس میں کیا حکمت و مصلحت ہے؟ دنیا کا کوئی بھی قانون اور کوئی بھی نظام زندگی اس بات کو اچھا نہیں سمجھتا کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ عقل کی کسی میدان پر اس حکم کو اتار کر کے دیکھیے تو کسی میدان پر یہ پورا اترتا نظر نہیں آتا۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس کی مصلحت نہیں پوچھی، البتہ بیٹے سے امتحان و آزمائش کرنے کے لیے سوال کیا کہ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹے میں نے تو خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ ان کی رائے اس لیے نہیں پوچھی کہ اگر ان کی رائے نہیں ہوگی تو ذبح نہیں کروں گا، بلکہ ان کی رائے اس لیے پوچھی کہ بیٹے کو آزمائیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بارے میں اس کا تصور کیا ہے۔ وہ بیٹا بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا بیٹا تھا، وہ بیٹا جن کے صلب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لانے والے تھے۔ اس بیٹے نے بھی پلٹ کر یہ نہیں پوچھا کہ ابا جان مجھ سے کیا جرم سردر ہوا ہے، میرا قصور کیا ہے، اس میں حکمت و مصلحت کیا ہے، بلکہ بیٹے کی زبان پر وہ تاریخی جواب تھا جس کو اللہ نے اپنے قرآن میں ذکر کیا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان آپ کے پاس جو حکم آیا ہے اس کو کر گزریے، اور جہاں تک میرا معاملہ ہے تو آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ میں روؤں گا نہیں، میں چلاؤں گا نہیں، اور آپ کو اس کام سے روکوں گا نہیں، آپ اس کام کو کر گزر کریے۔ جب باپ بھی ایسا اولو العزم اور بیٹا بھی اولو العزم ہو اور دونوں اس حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے، باپ نے بیٹے کو زمین پر لٹک دیا۔ اس وقت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا جان آپ مجھے پیشانی کے بل لٹائیں، اس لیے کہ اگر سیدھا لٹائیں گے تو میری صورت سامنے ہوگی، جس کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے دل میں بیٹی کی محبت کا جوش آ جائے اور آپ چھری نہ چلا سکے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادائیں اتنی پسند آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان اداؤں کا ذکر قرآن کریم میں بھی فرمایا، چنانچہ فرمایا کہ وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمَ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اے ابراہیم تم نے اس خواب کو سچا کر دکھایا، اب ہماری قدرت کا تماشا دیکھو۔ چنانچہ جب آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام ایک جگہ بیٹھے ہوئے مسکرا رہے ہیں اور وہاں ایک دمبا ذبح کیا ہوا پڑا ہے۔ یہ پورا واقعہ جو در حقیقت قربانی کے عمل کی بنیاد ہے، روز اول سے یہ بتا رہا ہے کہ قربانی اس لیے مشروع کی گئی ہے تاکہ انسانوں کے دل میں یہ احساس ہو، یہ علم اور یہ معرفت پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہر چیز پر فوقیت رکھتا ہے، اور دین در حقیقت اتباع کا نام ہے۔ جب حکم آ جائے تو حکمتیں اور مصلحتیں تلاش کرنے کا موقع نہیں رہتا۔ اتباع تو وہ ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھایا اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے کر کے دکھایا، اور اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے لیے اس کو جاری کر دیا۔ چنانچہ فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے آنے والے مسلمانوں کو اس عمل کی نقل اتارنے کا پابند کر دیا۔ یہ جو ہم قربانی کرنے جا رہے ہیں یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی عظیم الشان قربانی کی نقل ہے، اور نقل اتارنے کی اصل حقیقت یہ ہے کہ جیسے اللہ کے حکم کے آگے انہوں نے سر تسلیم خم کیا، انہوں نے کوئی عقلی دلیل نہیں مانگی، انہوں نے کوئی حکمت و مصلحت نہیں طلب کی،
اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے اپنے سر کو جھکا دیا. اب ہمیں بھی اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنا ہے اور قربانی کی عبادت سے یہی سبق دینا منظور ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق اس عمل کو کرنے کی، انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے.